سید سالم محمد شاہ عرف دادا فتح خان، ریڈیو پاکستان حیدرآباد اور پاکستان ٹیلی ویژن کے عظیم فنکار۔ سندھ کی سرزمین نے ادب، ثقافت، موسیقی اور فن کے میدان میں بے شمار نامور شخصیات پیدا کی۔ ان عظیم شخصیات میں سید سالم محمد شاہ عرف دادا فتح خان کا نام نہایت احترام اور عقیدت سے لیا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسے فنکار تھے جنہوں نے اپنی آواز، اداکاری، حاضر جوابی اور عوامی انداز کے ذریعے لاکھوں دلوں میں جگہ بنائی۔ ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے سنہرے دور کا ذکر ہو اور دادا فتح خان کا نام نہ آئے، ایسا ممکن نہیں۔ سید سالم محمد شاہ نے اپنی فنی زندگی کا آغاز ایسے دور میں کیا جب ریڈیو ہی عوام کی تفریح، تعلیم اور معلومات کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ دیہاتوں اور شہروں میں لوگ ریڈیو کے گرد جمع ہو کر پروگرام سنتے تھے اور اپنے پسندیدہ فنکاروں کی آوازوں سے مانوس ہوتے تھے۔ انہی دنوں ایک آواز ابری جو بعد میں پورے سندھ کی پہچان بن گئی، یہ آواز سید سالم محمد شاہ کی تھی۔ انہوں نے اپنے فن کی بدولت ایک ایسا کردار تخلیق کیا جو وقت کے ساتھ ساتھ ایک زندہ روایت بن گیا۔ یہ کردار تھا دادا فتح خان۔ اس کردار نے سندھ کے دیہی معاشرے، ثقافتی روایات، عوامی مسائل اور روزمرہ زندگی کی بھرپور عکاسی کی۔ دادا فتح خان صرف ایک فرضی کردار نہیں تھا بلکہ سندھ کے عام آدمی کی آواز تھا۔ ابتدائی زندگی۔ سید سالم محمد شاہ کا تعلق ایک معزز سادات خاندان سے تھا۔ بچپن ہی سے انہیں ادب، ثقافت اور زبان سے گہرا لگاؤ تھا۔ ان کی گفتگو میں روانی، تلفظ میں شائستگی اور لہجے میں دلکشی نمایاں تھی۔ یہی خصوصیات بعد میں ان کی کامیابی کی بنیاد بنے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے مختلف شعبوں میں کام کیا، لیکن ان کا اصل رجحان فنون لطیفہ کی طرف تھا۔ ان دنوں ریڈیو پاکستان حیدرآباد نئی ترقی کر رہا تھا اور مقامی زبانوں میں پروگراموں کی تیاری پر خصوصی توجہ دی جا رہی تھی۔ سید سالم محمد شاہ کو بھی اپنی صلاحیتیں آزمانے کا موقع ملا۔ ریڈیو پاکستان سے وابستگی۔ ریڈیو پاکستان حیدرآباد میں شمولیت ان کی زندگی کا اہم موڑ ثابت ہوئی۔ ابتدا میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے کردار ادا کیے۔ ان کی آواز میں قدرتی کشش تھی اور سامعین جلدی ان کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ چند ہی برسوں میں وہ ریڈیو کے معروف فنکاروں میں شامل ہو گئے۔ ان کی اداکاری میں حقیقت پسندی، مزاح میں شائستگی اور مکالموں میں سادگی پائی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہر عمر کے لوگ ان کے پروگرام شوق سے سنتے تھے۔ دادا فتح خان کا کردار۔ فن کی دنیا میں بعض کردار ایسے پیدا ہوتے ہیں جو اپنے خالق سے بھی زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں۔ دادا فتح خان بھی ایسا ہی ایک کردار تھا۔ اس کردار میں ایک دیہاتی بزرگ کی دانش، تجربہ، مزاح اور سادگی موجود تھی۔ سید سالم محمد شاہ نوجوان تھے، لیکن انہوں نے ایک عمر رسیدہ شخص کی آواز اور انداز گفتگو کو اس قدر مہارت سے پیش کیا کہ سامعین حیران رہ جاتے تھے۔ دادا فتح خان کے مکالمے عوامی زبان میں ہوتے تھے۔ ان میں سندھ کے دیہاتوں کی خوشبو، لوک دانش اور سماجی حقیقتوں کی جھلک ملتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کردار کو اپنے خاندان کے ایک بزرگ کی طرح سمجھنے لگے۔ مقبولیت کا سفر۔ لوگ پروگرام کے اوقات یاد رکھتے تھے اور باقاعدگی سے سنتے تھے۔ ریڈیو اسٹیشن کو سینکڑوں خطوط موصول ہوتے تھے جن میں سامعین اپنی رائے، سوالات اور محبت بھرے پیغامات بھیجتے تھے۔ یہ اس زمانے کی مقبولیت کا سب سے بڑا پیمانہ سمجھا جاتا تھا۔ دادا فتح خان نے نہ صرف تفریح فراہم کی بلکہ معاشرتی اصلاح، اخلاقی اقدار اور ثقافتی شعور کو بھی فروغ دیا۔ ان کے مکالموں میں نصیحت بھی ہوتی تھی اور مزاح بھی۔ سید سالم محمد شاہ عرف دادا فتح خان۔ ریڈیو پاکستان حیدرآباد میں عروج کا دور۔ سید سالم محمد شاہ کی فنی صلاحیتوں کو جب ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے پروڈیوسروں اور سینئر فنکاروں نے قریب سے دیکھا تو انہیں اہم پروگراموں میں موقع دیا جانے لگا۔ ان کی آواز میں ایک خاص قسم کی مٹھاس، روانی اور اثر انگیزی تھی۔ وہ مختلف کرداروں کی آوازیں نکالنے میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ یہی خوبی انہیں دوسرے فنکاروں سے ممتاز کرتی تھی۔ ریڈیو کے سنہرے دور میں فنکاروں کے لیے سب سے بڑا اعزاز سامعین کی محبت ہوتی تھی۔ دادا فتح خان کو یہ اعزاز بھرپور انداز میں حاصل ہوا۔ سندھ کے دور دراز دیہاتوں سے لے کر بڑے شہروں تک لوگ ان کی آواز کے منتظر رہتے تھے۔ جب پروگرام نشر ہوتا تو لوگ اپنے کام چھوڑ کر ریڈیو کے قریب بیٹھ جاتے۔ ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے مقبول عوامی پروگراموں میں گٹھاجی تچری کو خاص مقام حاصل تھا۔ اس پروگرام میں دیہی زندگی، لوک روایات، رسم و رواج، مزاح اور معاشرتی مسائل کو دلچسپ انداز میں پیش کیا جاتا تھا۔ سید سالم محمد شاہ نے اس پروگرام میں دادا فتح خان کا کردار ادا کیا۔ ان کی اداکاری نے پروگرام کو نئی زندگی بخش دی۔ جلد ہی یہ کردار پروگرام کی پہچان بن گیا۔ اس پروگرام میں دادا فتح خان ایک دانا بزرگ کے روپ میں گفتگو کرتے،
لوگوں کے مسائل سنتے، دلچسپ تبصرے کرتے اور اپنی لوک دانش سے بھرپور مشورے دیتے تھے۔ عوامی زبان کا جادو۔ دادا فتح خان کی کامیابی کا ایک بڑا راز ان کی زبان تھی۔ وہ ایسی سادہ عام فہم اور عوامی سندھی بولتے تھے جو ہر طبقے کے لوگوں کے دل میں اتر جاتی تھی۔ ان کے مکالمے کتابی زبان کے بجائے روزمرہ زندگی کی زبان میں ہوتے تھے۔ وہ دیہاتی محاورے، لوک کہاوتیں اور عوامی مثالیں استعمال کرتے تھے۔ اس انداز نے انہیں گھر گھر میں مقبول بنا دیا۔ کئی لوگ ان کے جملے یاد کر لیتے اور روزمرہ گفتگو میں استعمال کرتے تھے۔ یہ کسی بھی فنکار کی مقبولیت کا واضح ثبوت سمجھا جاتا ہے۔ خطوط کا انبار۔ اس زمانے میں نہ موبائل فون تھے اور نہ سوشل میڈیا۔ سامعین اپنی پسندیدہ شخصیات سے رابطہ کرنے کے لیے خطوط لکھتے تھے۔ ریڈیو پاکستان حیدرآباد کو روزانہ بے شمار خطوط موصول ہوتے تھے جن میں دادا فتح خان کے لیے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا جاتا تھا۔ بعض سامعین اپنے گھریلو مسائل لکھتے، بعض مشورے طلب کرتے اور بعض صرف یہ بتاتے کہ ان کا پورا خاندان پروگرام سنتا ہے۔ یہ خطوط اس بات کا ثبوت تھے کہ دادا فتح خان صرف ایک فنکار نہیں بلکہ عوام کے اپنے آدمی بن چکے تھے۔ مزاح اور اصلاح کا حسین امتزاج۔ دادا فتح خان کے کردار میں مزاح ضرور تھا لیکن وہ سطحی یا غیر معیاری مزاح نہیں تھا۔ ان کی گفتگو میں شائستگی، تہذیب اور مقصدیت پائی جاتی تھی۔ وہ معاشرتی برائیوں پر ہلکے پھلکے انداز میں تنقید کرتے تھے۔ جہالت، تعصب، فضول رسم و رواج اور دیگر سماجی مسائل کو مزاح کے ذریعے اجاگر کرتے تھے۔ سامعین ہنستے بھی تھے اور سوچنے پر بھی مجبور ہو جاتے تھے۔ یہی ایک کامیاب فنکار کی پہچان ہوتی ہے۔ سندھ کی ثقافت کے محافظ۔ سید صالح محمد شاہ نے اپنی فنی زندگی میں سندھی ثقافت کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے دیہی سندھ کی روایات، لوک دانش، عوامی زبان اور ثقافتی ورثے کو اپنے پروگراموں کے ذریعے زندہ رکھا۔ ان کے کردار میں سندھ کے بزرگوں کی دانائی اور مہمان نوازی کی جھلک نظر آتی تھی۔ نوجوان نسل نے بھی ان کے پروگراموں کے ذریعے اپنی ثقافت اور روایات کو جانا اور سمجھا۔ فن اور حقیقت کا امتزاج۔ دادا فتح خان کا کردار اس قدر حقیقی محسوس ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ واقعی کوئی عمر رسیدہ شخص پروگرام میں گفتگو کر رہا ہے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوتا کہ یہ کردار ایک نسبتاً کم عمر فنکار ادا کر رہا ہے تو وہ حیران رہ جاتے تھے۔ یہ کامیابی سید صالح محمد شاہ کی غیر معمولی اداکاری اور فنی مہارت کا ثبوت تھی۔ ساتھی فنکاروں کی نظر میں ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے متعدد فنکار اور پروڈیوسر دادا فتح خان کو نہایت باصلاحیت، محنتی اور مخلص انسان قرار دیتے تھے۔ وہ وقت کی پابندی کرتے، کردار کی تیاری پر بھرپور توجہ دیتے اور ہر پروگرام کو بہترین بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کے ساتھیوں کا کہنا تھا کہ وہ شہرت کے باوجود انتہائی منکسر المزاج اور خوش اخلاق تھے۔ نئی نسل کے لیے مثال۔ دادا فتح خان کی زندگی نوجوان فنکاروں کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ مسلسل محنت، لگن اور خلوص کے ذریعے ایک عام فنکار بھی عوام کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے جگہ بنا سکتا ہے۔ انہوں نے کبھی مصنوعی شہرت یا وقتی مقبولیت کا سہارا نہیں لیا بلکہ اپنے فن کی طاقت سے مقام حاصل کیا۔ ریڈیو سے ٹیلی ویژن کی طرف سفر۔ جب پاکستان ٹیلی ویژن نے علاقائی پروگراموں کو فروغ دینا شروع کیا تو سید صالح محمد شاہ کی صلاحیتوں کو وہاں بھی سراہا گیا۔ ان کی ریڈیو کامیابیوں نے انہیں ٹیلی ویژن تک پہنچایا جہاں ان کی زندگی کا ایک نیا اور اہم باب شروع ہوا۔ ٹیلی ویژن پر آنے کے بعد ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا اور وہ سندھ کے معروف اداکاروں میں شمار ہونے لگے۔ سید صالح محمد شاہ عرف دادا فتح خان۔ فنی زندگی کا پختہ دور۔ سید صالح محمد شاہ کی زندگی کا آخری دور ان کی فنی پختگی اور عوامی احترام کا دور تھا۔ کئی دہائیوں تک ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر خدمات انجام دینے کے بعد وہ ایک ادارے کی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ ان کا نام صرف ایک فنکار کے طور پر نہیں بلکہ سندھی ثقافت کے نمائندہ اور محافظ کے طور پر لیا جاتا تھا۔ ان کے کرداروں نے نسلوں کی تربیت کی، لوگوں نے ان کی باتوں میں زندگی کے تجربات، اخلاقی اقدار اور سماجی شعور پایا۔ یہی وجہ تھی کہ عمر کے آخری حصے میں بھی ان کی مقبولیت برقرار رہی۔ ثقافتی ورثے کی حفاظت۔
دادا فتح خان ہمیشہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ سندھی زبان، ادب اور ثقافت کو محفوظ رکھنا ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایسے کردار ادا کیے جو مقامی تہذیب اور روایات کی عکاسی کرتے تھے۔ ان کے نزدیک فن صرف تفریح کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ ثقافتی شناخت کو محفوظ رکھنے کا ایک مؤثر ذریعہ تھا۔ ان کے پروگراموں میں سندھی لوک دانش، دیہی روایات، مہمان نوازی، بزرگوں کا احترام اور معاشرتی اقدار نمایاں طور پر نظر آتی تھی۔ نوجوان نسل کے لیے پیغام۔ اپنے انٹرویوز اور ملاقاتوں میں وہ اکثر نوجوانوں کو محنت، دیانت داری اور مسلسل جدوجہد کا درس دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنے فن سے محبت کرتا ہے اور مستقل مزاجی سے کام کرتا ہے، وہ ایک دن ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ یہی اصول انہوں نے اپنی عملی زندگی میں بھی ثابت کیے۔ عوامی محبت کا سرمایہ۔ ہر بڑے فنکار کی اصل دولت عوام کی محبت ہوتی ہے، اور سیدیات صالح محمد شاہ اس دولت سے مالا مال تھے۔ دیہاتوں، قصبوں اور شہروں میں ان کے مداح موجود تھے۔ لوگ انہیں صرف ایک اداکار نہیں بلکہ اپنے خاندان کے بزرگ کی طرح سمجھتے تھے۔ کئی افراد اپنے بچوں کو ان کے کرداروں کی مثالیں دے کر اخلاقی تعلیم دیتے تھے۔ ان کے پروگراموں کو گھر کے تمام افراد مل کر سنتے اور دیکھتے تھے۔ ساتھی فنکاروں کی رائے۔ ان کے ساتھ کام کرنے والے فنکار اور پروڈیوسر انہیں ایک نہایت باصلاحیت اور ذمہ دار شخصیت قرار دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ وقت کی پابندی کرتے، پروگرام کی تیاری میں بھرپور دلچسپی لیتے اور اپنے ساتھیوں کا احترام کرتے تھے۔ ان کے رویے میں کبھی غرور یا تکبر نہیں آیا۔ یہی خوبی انہیں دوسروں سے ممتاز بناتی تھی۔ ایک یادگار شخصیت۔ ریڈیو پاکستان حیدرآباد کی تاریخ میں جب بھی عظیم فنکاروں کا ذکر ہوگا، سید صالح محمد شاہ کا نام نمایاں طور پر شامل ہوگا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ایک فنکار اپنی محنت اور خلوص سے عوام کے دلوں میں دائمی مقام حاصل کر سکتا ہے۔ ان کے کردار آج بھی ان لوگوں کی یادوں میں زندہ ہیں جنہوں نے ان کے پروگرام سنے اور دیکھے۔ عمر کے آخری برسوں میں بھی وہ فن اور ثقافت سے وابستہ رہے۔ اگرچہ صحت پہلے جیسی نہیں رہی تھی، لیکن ان کی دلچسپی اور محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ فنکاروں، ادیبوں اور ثقافتی کارکنوں سے رابطے میں رہتے اور سندھی ثقافت کے فروغ کے لیے اپنی آرا دیتے رہتے تھے۔ ان کی شخصیت میں آخر وقت تک وہی سادگی، خلوص اور محبت موجود رہی جس نے انہیں عوام میں مقبول بنایا تھا۔ 1 ستمبر 2007 کو سندھ کا یہ عظیم فنکار اپنے چاہنے والوں سے جدا ہو گیا۔ ان کے انتقال کی خبر پورے سندھ میں افسردگی کے ساتھ سنی گئی۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، ادبی حلقوں اور عام عوام نے ان کی وفات کو ایک بڑا ثقافتی نقصان قرار دیا۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ ان کے جانے سے فن اور ثقافت کا ایک روشن باب بند ہو گیا۔ عوامی ردعمل۔ ان کی وفات کے بعد مختلف اخبارات، رسائل اور نشریاتی اداروں نے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ ریڈیو پاکستان اور ٹیلی ویژن کے متعدد پروگراموں میں ان کی یاد میں خصوصی نشریات پیش کی گئیں۔ فنکاروں، ادیبوں اور دانشوروں نے ان کے کردار اور خدمات پر روشنی ڈالی۔ عوام نے بھی انہیں محبت اور عقیدت کے ساتھ یاد کیا۔ فنی ورثہ۔ اگرچہ سید صالح محمد شاہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن ان کا فنی ورثہ آج بھی زندہ ہے۔ ان کی آواز، ان کے کردار، ان کے مکالمے اور ان کا انداز آج بھی سندھی ثقافت کے قیمتی اثاثے سمجھے جاتے ہیں۔ نئی نسل جب ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی تاریخ کا مطالعہ کرتی ہے تو دادا فتح خان کا نام نمایاں طور پر سامنے آتا ہے۔ دادا فتح خان ایک زندہ روایت۔ بعض شخصیات وقت گزرنے کے باوجود فراموش نہیں ہوتے۔ سیدیات صالح محمد شاہ بھی انہی شخصیات میں شامل ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی فن، ثقافت اور عوام کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ ان کی محنت، خلوص اور لگن نے انہیں امر بنا دیا۔ دادا فتح خان صرف ایک کردار نہیں تھا، بلکہ سندھ کی اجتماعی یادداشت، دیہی دانش اور ثقافتی شناخت کی علامت تھا۔ آج بھی جب ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے سنہرے دور کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی آواز یاد آتی ہے۔ جب سندھی ثقافت کی بات ہوتی ہے تو ان کا کردار ذہن میں ابھر آتا ہے، اور جب عظیم فنکاروں کی فہرست مرتب کی جاتی ہے تو سید صالح محمد شاہ اور دادا فتح خان کا نام احترام سے لیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ سچا فن، خلوص اور محنت کبھی ختم نہیں ہوتے۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن ایسے لوگ تاریخ اور دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔